بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ خوب مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، صحت و عافیت، صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج مجھے زکوٰۃ پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مالک نصاب پر، ہے نا۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب کہتے ہیں جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اتنا رقم اس کے پاس ہو، مال تجارت ہو، سامان تجارت ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مان لیجئے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، بس 2-4 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 2-1 تولہ سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، اگر صرف 7 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ واجب۔ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، صرف 7 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی روپیہ پیسہ کہیں بھی نہیں ہے، سامان تجارت مال تجارت نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوگا تو مالک نصاب ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، صرف 52 تولہ چاندی ہے، 52.5 میں آدھا تولہ چاندی کم ہے، اس کے علاوہ سونا کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے علاوہ مال تجارت، سامان تجارت اور روپے پیسہ، بینک بیلنس وغیرہ، LIC وغیرہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مالک نصاب نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، مان لیجئے 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، اب دونوں کو ملائیں، دونوں کی قیمت سے اگر 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا روپے ہو جاتا ہے، اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ حضور والا عمر کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، موجودہ قیمت پر اگر سونے کو چاندی مان لی جائے تو عمر نصاب کو پہنچ جائے گا، اس کا نصاب پورا ہو جائے گا، اور اگر چاندی کو سونا مان لیا جائے تو عمر حد نصاب سے بہت پیچھے رہ جائے گا، تو اس کے زکوٰۃ کے لیے شرع مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فتاوی فیض الرسول حصہ اول میں جواباً تحریر ارشاد فرمایا،
جبکہ عمرو کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں اور موجودہ قیمت پر سونے کو چاندی میں ملا دیں، یعنی سونے کی چاندی لے کر چاندی میں ملا دیں تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو اس صورت میں از روئے شرع عمرو پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں اس سے کم ہے، اور ساتھ میں کچھ چاندی بھی ہے، تو دونوں کی قیمت کو ملائیں گے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مالک نصاب صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح کچھ چاندی ہے 2-4 تولہ 2-4 بھری، اور پھر اس کے پاس سامان ہے بیچنے کے لیے، کاروباری مال ہے، سامان ہے، یا اس کا بینک بیلنس ہے، یا یہ کہ LIC میں کچھ رقم جمع کر رکھا ہے، اب سب کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز برپا رکھو یا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ لہذا ہمیں نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ہم یہ سب کر لیں گے تو رب تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا مالک نصاب صاحب نصاب جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو رب قدیر ان کی مال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مال ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں نہیں ملے گا، یعنی زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں مل کر اس دوسرے مال کو محفوظ رہنے نہیں دے گا، بلکہ زکوٰۃ کا مال اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے دوسرے مال میں اس کو ملا دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی و تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ان روایات کی روشنی میں کہ اگر صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مال ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہے، سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 34-35 ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن وہ جہنم کی آگ میں
तपाए जाएंगे और फिर उनकी पेशानियां, उनकी करवटें, उनकी पीठ दागी जाएंगी और फिर उनसे कहा जाएगा ये तेरा माल है जिसकी तुम ज़कात अदा नहीं करते थे, अपने नफ्स के लिए जमा किए थे, लो आज उसका मज़ा चख लो। मालूम क्या हुआ? यानी रब तबारक व तआला की इरशाद का मफहूम ये है, जो लोग साहिब निसाब हैं, ज़कात अदा नहीं करते हैं और अपने सोने चांदी और माल दौलत को जमा कर लेते हैं अपने आप के लिए, उसे राहे खुदा में खर्च नहीं करते, उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो कल बरोज़े क़यामत वो माल जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे। वो सिक्के, वो रुपए, वो पैसे आग में जलाए जाएंगे और फिर उसको तपाकर जलाकर खूब गर्म करके उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी करवटें दागी जाएंगी, उनके पीठ को दागा जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि उनकी पीठ को दागा जाएगा, उसके पास बहुत रुपए पैसे होंगे तो ऐसा नहीं कि एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का रखा जाएगा, बल्कि उसकी पीठ बड़ी कर दी जाएगी और उनके पीठ को उन सिक्कों से, उन रुपए पैसों से, उन सोने चांदी से दागा जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा कि कल वो अजाब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और फिर बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबु ज़कात सफ़ा 188 की हदीस मुबारका भी मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया और उस पर ज़कात वाजिब हो गई मगर उसने अपने माल की ज़कात अदा न किया, तो कल वो माल गंजे सांप की सूरत में बना दिया जाएगा। फिर उसे ज़कात अदा ना करने वाले के गले में तौक बांधकर डाल दिया जाएगा और वो सांप उनकी बाछें पकड़ेगा, डसेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसको तुमने जमा किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइएगा, हदीसे मुस्तफ़ा बता रही है कि जो ज़कात अदा नहीं करेगा कल बरोज़े क़यामत गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा और वो सांप उनको डसेगा। इसका माहसल आप समझते हैं सांप कब गंजा होता है? बहारे शरीयत हिस्सा पंजुम में इरशाद है, तहरीर है कि सांप जब 1000 साल का होता है तो उसके सर पे बाल निकलने लगते हैं, बाल निकलते हैं और जब 2000 साल का हो जाता है तो बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो गंजा हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बहुत जहरीला हो जाता है, उसकी जहर की वजह से उसके सर से बाल झड़ जाते हैं। सांप जितना पुराना होगा उतना ही जहरीला होगा। जो लोग माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं कल वही सांप उनको डसेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दुनिया में हमको एक मच्छर का डंक और उसका काटना बर्दाश्त नहीं होता है। हम मच्छरों से बचने के लिए गुड नाइट लगाते हैं, मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, न जाने क्या क्या जतन नहीं करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। हमको एक चूंटी काट ले हम बेकरार हो जाते, बेताब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमसे एक चूहा का काटना बर्दाश्त नहीं होगा, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ऐ मुसलमानों, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दिया है, सरवत दिया है, आप मालिक निसाब हैं, सोना चांदी आपके पास है, ज़कात आप पर वाजिब हो चुकी है, तो खुदारा आज उसकी ज़कात अदा कर लें, वरना बरोज़े क़यामत ये अजाब सहना होगा और इस अजाब को आप और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारे लिए यही जरूरी है कि हम अपने पूरे सामान को, अपने पूरे माल को, अपने सोने चांदी जेवरात को, हमारी औरतें जो सोना चांदी के जेवरात पहने उन जेवरात को टटोलें, उसका हिसाब लगाएं। अगर 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत को पहुंच
جاتا ہے تو پھر ہم پر زکات واجب ہے. آج ہی اس کی زکات ادا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں، ورنہ وہاں کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. دوسرا ضروری اعلان اور گزارش آپ مالدار اور صاحب ثروت کی بارگاہ میں کروں گا کہ ہمارے آپ کے پاس اگر کوئی مولانا، کوئی مدرسہ کا عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی زکات کا مال وصول کرنے والا آتا ہے تو آپ اس کی خدمت بھی کریں، اس کی خاطر تواضع کریں اور اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئیں اور اپنی زکات کا مال اس کو دیں، کیونکہ صاحب زکات پر واجب ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات لے جا کر مستحقین زکات کو دے دے، غریب کو دے دے، مسکین کو دے دے، فقیر کو دے دے، بیوہ ہے اس کو دے دے، اپنے رشتہ دار میں کوئی محتاج ہے زکات کا مستحق اس کو دے دے، ورنہ مدرسہ میں لے جا کر دے دے. ہم پر جس پر زکات واجب ہے ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات لے جا کر دے دیں. مگر یہاں زکات لینے والے اگر ہمارے آپ کے پاس آتے ہیں تو سمجھیے ہم پر ان کا احسان ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے، کوئی یو پی، بہار، بنگال سے، کوئی دوسرے علاقے سے آ کر ہمارے مال کی زکات لے کر ہمارے مال سے گندگی کو صاف کرتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. ہم اس پر احسان نہ جتائیں کہ ہم نے آپ کو مال زکات دیا ہے، بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے ہمارے پاس آ کر کے زکات لے جاتے ہیں اور ہمارے مال کو پاک و صاف کرتے ہیں. لہذا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا تو نے ہمیں مال دیا ہے، ہم پر زکات واجب ہے تو ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زکات ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یہ ایک روایت اور سماعت فرما لیجئے. طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تونگروں کے لیے، مالداروں کے لیے، محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے. یعنی جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ہیں کل محتاج رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، مولا تو نے ان کو مال دیا تھا، انہوں نے زکات مجھے نہیں دیا، انہوں نے اپنے اس پر تو نے ہم لوگوں کا جو حق واجب کیا تھا اس نے نہیں دیا تھا. تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، آج تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں اپنے سے دور رکھوں گا. تو محتاج جو زکات کے مستحق ہیں وہ کل بروز قیامت آپ کے خلاف شکایت کریں گے. رب تبارک و تعالی شکایت قبول فرمائے گا اور محتاجوں کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور مالدار جو زکات ادا نہیں کیے ان کو رب تبارک و تعالی دور بھیج دے گا. لہذا ہم اپنے مالوں کا حساب لگائیں، اور پھر ہر کسی کے یہاں میرے خیال سے کچھ سونے، کچھ چاندی، کچھ زیورات ہوتے ہیں، لہذا حساب لگائیے. جو لوگ بہار، بنگال، یو پی میں جہیز کا معاملہ بڑے عروج پر ہے، شادی میں کہہ کے تولے دیتے ہیں، لہذا وہ لوگ بھی اپنے سونے چاندی کا حساب لگائیں اور زکات ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کل قیامت کے دن سزا کے ہم مستحق نہ ہو. لہذا اپنے مال کا حساب لگائیں اور زکات ادا کریں. رب فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو.